اور میں آج کے سامنے یہ بات پھر رکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک دیانتدار اور خوددار قیادت کی ضرورت ہے، اور اس کوالیفیکیشن کے اعتبار سے عمران خان صاحب کی جو سروسز ہیں آپ بھی جانتے ہیں، میں دہراؤں گا، دہرانا مناسب نہیں ہے، مگر ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں اور ہر طرف سے سروس کی اورینٹیشن ہے اور ایک دیانتدار انسان ہے اور دیانتدار قیادت، تو پاکستان کی ضرورت کے ساتھ یہ بالکل اس وقت فٹ ہوتی ہے بات کہ ایک دیانتدار نوجوان قیادت ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ناظرین میرا خیال ہے کہ بڑی اسٹرانگ جسٹیفیکیشن دی ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے وائی ہی جوائنڈ پاکستان تحریک انصاف۔ Now coming to a former governor Sindh, a respectable gentleman here, ممنون حسین صاحب، انہوں نے بھی سیاست کی بڑی نشیب و فراز کو دیکھا۔ پاکستان مسلم لیگ این پاکستان کی دو بڑی جماعتوں میں سے ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی کرتی ہے، اور یہ گورنر سندھ جون سے لے کر اکتوبر 1999 تک رہے، جو ایک بہت قلیل عرصہ تھا، اور اس کے بعد جنرل مشرف صاحب نے پاور ٹیک اوور کر لیا، اس برنٹ کو انہوں نے لیا۔ اس وقت پاکستان کے حالات اکنامیکلی، پاکستان کی نیشنل فارن ایکسچینج ریزروز $700 ملین تھی۔ پاکستان کی فارن کرنسی اکاؤنٹس کو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے فریز کیا تھا، یہاں تک کہ جو اوورسیز پاکستانیز تھے اور انویسٹرز تھے انہوں نے اس برنٹ کو فیل کیا تھا۔ پاکستان کی نیشنل آئل ریزروز کم ہو گئی، ڈپلیشن کی طرف جا رہی تھی۔ اس وقت جنرل مشرف صاحب نے پاکستان کو ٹیک اوور کیا۔ ناظرین یہ فیصلہ آپ کریں گے کہ اس کے بعد 2004 میں یہ ریزروز $17 بلین چلی گئی۔ اٹ واز اے ٹریمینڈس انکریز ان دا نیشنل ریزروز آف پاکستان۔ اس وقت آپ ایک بزنس مین ابھی بھی ہیں ممنون حسین صاحب، اور ایک بزنس مین کی حیثیت سے اکنامک اپ ہیولز کو جو پاکستان کے اندر ہوتی رہی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو کس طرح دیکھتی ہے، ہم ان سے سننا چاہیں گے۔ جناب ممنون حسین صاحب۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں ایک تصحیح کر دوں کہ 2004 میں 17 بلین ریزرو نہیں ہوئے تھے پاکستان کے، 1.7 یعنی 1.7 1.8 یعنی اباؤٹ یہ فگر۔ لیکن لیٹس کم ٹو دی کنکلوژن کہ مشرف صاحب کے دور کے اندر ہی $17 بلین ہوئے۔ تقریباً ہو گئے ہوں گے، تقریباً ہو گئے ہوں گے۔ جی جی جی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کیونکہ مشرف صاحب نے کوئی بڑے کارنامے انجام دیے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو جو لوگ یورپ میں، امریکہ میں رہتے تھے تو ان کو یہ ایک تشویش پیدا ہوئی کہ بھائی اگر ہمارے جس طرح سے وہاں کے لوگوں نے، وہاں کی حکومتوں نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا، خاص طور پہ مسلمانوں کے حوالے سے، تو لوگوں کو یہ تشویش ہوئی، پاکستانی جو وہاں رہتے تھے، کہ بھئی یہ جس طرح سے یہ ہم کو ٹریٹ کر رہے ہیں، کہیں کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ اگر ہم نے اپنے تمام اسیٹس یہاں رکھے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچ جائے۔ تو جب سے انہوں نے بھیجنا شروع کیا، دیکھیے اس زمانے میں جو آمد تھی فارن ایکسچینج کی، ایکسپیٹریٹس جو بھیجا کرتے تھے، وہ تقریباً $1.25 بلین پر ایئر تھی۔ وہ بڑھتے 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 جنرل مشرف کے زمانے میں 5-5.5 بلین ہو گئی، جو اب تقریباً $9-10 بلین تک پہنچ رہی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ، اور اس کی وجہ بنیادی وہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ تشویش رہتی ہے کہ ہمیں اپنے جو ہمارے بچتیں ہیں ان کو ہم سب کو یہاں نہ رکھیں بلکہ پاکستان میں اس کو بھیجتے رہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ ہے۔ بہرحال یہ کہ آپ کا سوال اس ضمن میں کیا تھا، یہ تو میں نے ایسی کیا، لیکن آپ ذرا پلیز دہرائیں گے، میرے ذہن سے نکل گیا، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، آپ نے ممنون حسین صاحب جو جواب دیا ہے وہ جواب ہمارے ناظرین نے بہت اچھی طرح سنا ہے، اور آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ریز کیا ہے، اور وہ پوائنٹ میں اس وقت ناظرین کی نظر میں لاؤں گا۔ ممنون حسین صاحب نے یہ کہا کہ یہ درست ہو سکتا ہے کہ ریزروز $700 ملین ہوں، یہ درست نہیں ہے کہ ریزروز 2004 میں $17 بلین تھے، جس کی کریکشن ہم نے کی ہے کہ ریزروز چلے گئے تھے $17 بلین پہ ایٹ دی اینڈ آف ٹرم آف پرویز مشرف۔ اس پہ ہم بحث نہیں کر رہے کہ یہ کیا ہوا، لیکن انہوں نے اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی ہے ناظرین کہ چونکہ 9/11 کے بعد لوگوں کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ویسٹ کے اندر پیدا ہو گیا تھا، لوگوں کا کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا، تو یہ مشرف صاحب کی پالیسی نہیں تھی بلکہ یہ لوگوں کا اپنا وہ ٹرسٹ تھا جو پاکستان کی طرف بڑھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پیسے یہاں لے کر آئے اور یہ ٹریمنڈسلی انکریز ہوا۔ دیر از اے سبسٹنس ناظرین، یہ فیصلہ آپ کریں گے، یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ دیر از اے سبسٹنس ان واٹ ہی ہیز سیڈ۔
دوسری چیز یہ کہ ناظرین ہم یہ جاننا چاہیں گے ممنون حسین صاحب سے کہ جسٹس سجاد حسین شاہ چیف جسٹس آف پاکستان واز ریمووڈ ایٹ دا ٹائم وین پرائم منسٹر نواز شریف واز ان پاور. جنرل جہانگیر کرامت the chief of the army staff happened to resign from his position when Prime Minister Nawaz Sharif was in power. Then again, آپ یہ دیکھیے کہ President of Pakistan was also had to resign. غلام اسحاق خان بھی فارغ ہوئے. صدر پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, چیف آف دی آرمی اسٹاف, یہ کون سی ایبسلیوٹ ڈکٹیٹرشپ کی ابتدا تھی جو کہ کی گئی؟ if that is true, I do not know, اور ہمیں اور آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا ہے ان کی گفتگو کے بعد, اور آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ کہاں پر چیزیں جا رہی تھیں. لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے, پھر ہم ممنون حسین صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ رسپونڈ کریں اس کوشچن کو. تھینک یو. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم فارمر گورنر ممنون حسین صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اور چند ایک سوالات میں نے آپ سے کیے تھے, میں اس کا رسپانس آپ سے چاہوں گا. دیکھیے, اس میں پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو ریموو کیا تھا, اصل میں وہ میاں نواز شریف نے ریموو نہیں کیا تھا, نہ وہ کر سکتے تھے. یہ جو اس کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے, ججوں کو اگر کوئی ریموو کرنا ہوتا ہے تو پہلے ان کے خلاف جو بھی کوئی الزامات ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں تو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جاتا ہے وہ کیس, اور اس کے بعد میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور ججز ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اس کیس میں یہ ہوا تھا کہ تقریباً شاید اس زمانے میں 13 سپریم کورٹ میں ججز تھے. ان میں سے ایک تنقید یہ ہوئی تھی, میں ذرا تفصیل میں جائے بغیر آپ کو مختصر بتاتا ہوں, کہ جتنے سینئر ججز تھے ان سب کو اسلام آباد سے باہر مختلف جگہوں پر تعینات کر دیا گیا تھا جو بینچز بنتی ہیں. اچھا, تو اس وقت بھی اس فیصلے پر تنقید ہوئی تھی, اور ان کو ان کے ساتھی ججوں نے, یہ ایک طرف تھے اور 12 جج ایک طرف تھے, تو ان کے ساتھی ججوں نے ان کے اپنے فیصلے پر کہ اگر کسی نے کسی یعنی سینئر جج کو سپرسیڈ کیا ہے تو وہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ہر شخص کو اپنی باری کے حساب سے آگے آنا چاہیے. تو چونکہ انہوں نے شاید 2 ججز کو یا 3 ججز کو سپرسیڈ کیا تھا, تو باقی ججز نے اس پہ یہ فیصلہ کیا کہ ان کے فیصلے کے مطابق ان کو یعنی چیف جسٹس نہیں بننا چاہیے, اور جن کا حق تھا جسٹس اجمل میاں, ان کے حق میں تمام ججز نے فیصلہ دیا. تو یہ بہرحال گورنمنٹ کا نہیں کیا تھا, بلکہ یہ سپریم کورٹ کے ججز نے از خود یہ فیصلہ کیا تھا. پہلی بات. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ اس لیے مانگا تھا میاں نواز شریف صاحب نے کہ انہوں نے ایک سیکورٹی کونسل کا ایک کانسیپٹ اس زمانے میں اب پیش کیا تھا جو میاں صاحب کو پسند نہیں آیا تھا, اور میاں صاحب کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ پھر وہی جس طرح سے کہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں, کیونکہ کوئی قانونی طور پہ سپریم یہ سیکورٹی کونسل کا کوئی کانسیپٹ اس وقت نہیں تھا. تو ان سے شاید کچھ سوال جواب کیا ہوگا, مطمئن نہ ہوئے, تو ان سے کہا کہ بھائی بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں, اس لیے کہ ہمارا آپ کے اوپر کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہو گیا ہے. یہ ہوا تھا. اچھا, اب بات آئی مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ جب یہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے تو میاں صاحب نے جو ہندوستان کے وزیر اعظم تھے ان کو لاہور بلایا تھا, اور ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی وہ کوششیں کر رہے تھے. تو انہوں نے کچھ حرکات اس وقت بھی ایسی کی تھی کہ جس پہ یہ اعتراض ہوا تھا کہ انہوں نے پراپرلی ہندوستان کے وزیر اعظم کو جو ایک طرح کا پروٹوکول دیتے ہیں یا کوئی عزت دی جاتی ہے, اس میں بھی شاید یہ انہوں نے کچھ کمی رکھی تھی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب یہ پروسیس آگے بڑھ رہا تھا ہندوستان کے ساتھ دوستی کا, تو انہوں نے کارگل کا معاملہ شروع کر دیا. اچھا, کارگل میں انہوں نے بغیر پرائم منسٹر سے اجازت لیے انہوں نے یہ کارروائی شروع کی, اور پھر بعد میں ہوا یہ کہ کسی جگہ اس کے 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد کسی بیچ میں ایک مرتبہ یہ کچھ اس قسم کا کہا کہ جب ان کے پرائم منسٹر کے نالج میں آیا کہ وہاں کچھ کارروائی ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کارروائی نہیں کر رہے ہیں, ہماری فوج نہیں کر رہی ہے, بلکہ کچھ مجاہدین ہیں جو ہلکی پھلکی وہ کر رہے ہیں, یہ کہہ کے پرائم منسٹر کو. لیکن جب پرائم منسٹر کو تمام باہر کی سورسز سے یہ پتہ چلا تو اس وقت یہ بہت تلخی پیدا ہوئی, اور بلکہ راجہ ظفر الحق کی صدارت میں ایک کمیٹی بنائی گئی کیبنٹ کی, اور انہوں نے یہ جنرل مشرف, جنرل عزیز اور جنرل محمود ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا, پھر اس کمیٹی میں ہمارے ایک منسٹر تھے جنرل مجید ملک, وہ خود جنرل تھے,
انہوں نے ان سے سوالات کیا اور ان سوالات میں وہ جواب نہیں دے سکے کہ بھئی تم گئے کیوں ہو یہاں پر, کیا ضرورت تھی, اس قسم کی باتیں ہوئیں. بہرحال ہوا یہ کہ اس واقعے کے بعد جنرل مشرف کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے یا پاکستانی فوج کو وہاں سے بیل آؤٹ کرنے کے لیے میاں صاحب خود پھر وہاں گئے واشنگٹن. فائنلی ایک بات بتائیے, یہ بات آپ نے بہت اسٹرانگلی کیس کو ڈیفینڈ کیا ہے مسلم لیگ این کی طرف سے, اینڈ وی اپریشیٹ یور پریزنس اینڈ پریزنٹنگ دی کیس آف دی پی ایم ایل این. آپ آج کل ٹی وی ٹاک شوز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا معاملہ ایم کیو ایم کے ساتھ بڑا گرما گرم چل رہا ہے, بڑی توک تڑاک ہوتی ہے. ظاہر ہے obviously not in this program, اس پروگرام میں ہم بالکل ایک ڈفرینٹ اکیڈمک ڈسکشن کرتے ہیں. یہ بتائیے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں, میں خود حیران ہوں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. شائستگی جو ہے وہ ہمیشہ ہر موقع پہ برقرار رہنی چاہیے اور اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. کیوں ہو رہا ہے یہ میری طرف سے تو یہ ہے کہ بھائی میں خود حیران ہوں کیوں ہو رہا ہے. اچھا پھر یہ کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں اور نہ میں اس قسم کی باتوں کو. ناظرین یقیناً آپ بھی اپریشیٹ کریں گے ممنون حسین صاحب کو, لیکن ایک سوال اور بھی میں یہ کروں گا کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ پی ایم ایل این ہیز بیکم اے پارٹی آف دی کشمیریز. وی سی دی پروونشل لیڈرشپ ان کراچی ان سندھ آلسو کشمیری. وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ کیوں نہیں غوث علی شاہ کو لیڈر بنایا جا رہا ہے سندھ کا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ ایک عارضی سیٹ اپ ہے. آج کل ہماری جو تنظیم ہے اس کو توڑا ہوا ہے اس حوالے سے کہ یہ ری آرگنائزیشن کا ایک پروسیس جاری ہے اور میں تو اس میں بڑا مشغول تھا. Why should you become the provincial head? Why a Kashmiri would become a provincial head if that is the case? جب لوگ الزامات اس قسم کے آپ کو لگا رہے ہیں, وہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, there is nothing wrong in that. ہاں میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ ویسے بھی وہ جو آپ نے غوث علی شاہ کا بھی کہا پھر دوسری بات بھی کی تو ہے یہ کہ یہ چیف آرگنائزر کسی ایک شخص کو بنا دیا گیا جو پہلے سے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا اور اس سے یہ کہا گیا کہ آپ ری آرگنائزیشن کے پروسیس کو, ممبر سازی بھی ہم نے کی ہے بہت بڑی سندھ کے اندر, لاکھوں لوگ ممبر بنے ہیں, کہ اس کو ممبر سازی کریں اور پھر اس کے بعد میں ری آرگنائزیشن پروسیس کو آگے بڑھاتے ہوئے الیکشن کرائیں اور پھر نئی تنظیم کھڑی کر دیں. یہ ہے. تھینک یو. اینی وے میں آپ کی طرف آؤں گا پروفیسر صاحب. پاکستان کو نیوکلیر ایسٹ کی ابتدا دینے کی بھٹو صاحب نے کی. He was the pioneer to the cause of putting Pakistan as a nuclear state, to defend Pakistan. بھٹو صاحب نے جمعے کی چھٹی کی. بھٹو صاحب نے بہت سارے کارنامے انجام دیے جس کو عوام نے بڑا سراہا. بھٹو صاحب کا 1970 کا الیکشن یقیناً ٹرانسپیرنٹ الیکشن رہا ہے. اس کے بعد جتنے الیکشنز ہوتے رہے ان کو آپ نے اس سوال پہ رسپونڈ نہیں کیا تھا کہ ان الیکشنز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. کیا پاکستان میں جمہوری دور خوشحالی کا دور تھا یا فوجی دور خوشحالی کا دور تھا؟ کیا جمہوری دور میں واقعی جمہوریت پروان پا رہی تھی؟ کیا جمہوری دور میں جب بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے تو ایک عام آدمی کی رسائی, ایک عام گوٹ میں رہنے والے کسان کی رسائی بھٹو صاحب تک تھی؟ کیا آج کی پاکستان پیپلز پارٹی وہی پیپلز پارٹی ہے جس کا چیئرمین تک رسائی آج کے ایک عام آدمی کی وہاں تک ہے, یا پیپلز پارٹی کسی اور شکل اور فارم کے اندر ٹرانسفارم ہو گئی ہے؟ ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ آپ نے دلچسپ سوال کیا ہے جو معلومات طلب ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اسٹیچر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے وہ تو کسی کا ہے نہیں, قومی سطح کے اوپر بھی اور جماعتی سطح کے اوپر بھی. اگر اس کا تجزیہ اور جائزہ لیا جائے تو وہ قد و قامت اور وہ ہائٹ اور وہ بریلینس اینڈ کریج, وہ ویژن, وہ تو لیک کر رہا ہے ہر ایک. محترمہ شہید میں ریفلیکشن تھا کیونکہ وہ ان کی تربیت یافتہ تھیں. اگر آپ مائی ڈیئرسٹ ڈاٹر پڑھیں تو انہوں نے کیوں انہیں ڈیزگنیٹ کیا کہ میرے بعد وہ لیڈ کریں پارٹی کو. تو ایک تو لیڈرشپ کا فقدان, لیکن پارٹی تو نہیں بدلی ہے. دیکھیں پارٹی کی اساس جو ہے اس کی بنیاد, کیونکہ میں پارٹی کا ایک بانی رکن ہوں تو اس لیے یہ مجھے ایک پریولیج ہے. ایکسیسولی آئی کین سے اٹ از دا سیم پارٹی. کیا؟ کیونکہ اس پارٹی کی اساس جو ہے وہ 1967 اور 20 نومبر کو پاس ہونے والے 10 ڈاکومنٹس ہیں جسے کہتے ہیں فنڈامنٹل بیسک ڈاکومنٹ آف پیپلز پارٹی. چاہے محترمہ کی حکومت ہو, چاہے بھٹو صاحب کی اپنی حکومت ہو, چاہے آصف زرداری صاحب کی حکومت ہو, چاہے کل کو زرداری صاحب کے بعد جو ہے بلاول کی حکومت ہو, اس اساس کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں.
حالات کے تقاضوں کے تحت، آبجیکٹو ریالٹیز کے تحت، زمینی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے